بسم اللہ الرحمن الرحیم سیزن 2 خلفائے راشدین ایپیسوڈ 3 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا انتخاب اور خطبہ خلافت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امت لیگیسی چینل کی سیزن 2 خلفائے راشدین کی تیسری قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہر جمعرات شام 7 بجے نشر ہوتا ہے۔ آج کی قسط میں ہم تاریخ اسلام کے سب سے نازک لیکن حکیمانہ لمحے کو بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا انتخاب اور حضرت ابو بکر صدیق کا تاریخ خطبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ پوری امت پر بجلی بن کر گرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بے چینی اور اضطراب پھیل گیا۔ حضرت عمر جیسے جری صحابی تلوار لے کر اعلان کر رہے تھے، جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق نے انتہائی حوصلے، حکمت اور جرت سے ایک عظیم خطبہ دیا جس نے امت کو سنبھالا دیا۔ حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ بعد از وفات۔ آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر فرمایا، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جس نے اللہ کی عبادت کی تو اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ آل عمران 144۔ یہ آیت سن کر حضرت عمر کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ زمین پر گر پڑے، گویا صحابہ کرام پر ایک نشہ سا تھا جس سے حضرت ابو بکر نے جگایا۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاتہ۔ سقیفہ بنی ساعدہ کا منظر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مرحلہ جاری تھا، اس وقت انصار نے مشورہ کیا کہ کوئی امیر منتخب کیا جائے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے سردار جمع تھے اور کہہ رہے تھے، منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک تم میں سے۔ یہ ایک نازک موقع تھا، اگر فیصلہ غلط ہوتا تو امت تقسیم ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وہاں پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے انصار کے جذبات کی تعریف کی، لیکن فرمایا، الخلفاء فی المہاجرین وہم اول من عبد اللہ وہم افضل الامت بعد نبیہا۔ پھر حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کی، نبایعک یا ابا بکر۔ پھر تمام حاضرین نے بیعت کی۔ حوالہ طبری تاریخ الرسل والملوک جلد 3 صفحہ 213۔ خلافت کی عوامی بیعت۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں خلافت کی عوامی بیعت ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے منبر پر چڑھ کر ایک تاریخی خطبہ دیا، ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی۔ لوگو، مجھے تم پر خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں درست عمل کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کرو۔ آپ نے عدل، مساوات، اطاعت اور دیانت پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا، صدق امانت و کذب خیانت۔ خطبے کی خوبیاں: 1. عاجزی کا اعلان، میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ 2. اصلاح کا حق، غلطی کروں تو درست کرو۔ 3. عدل و دیانت کی بنیاد، سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ 4. جہاد اور اطاعت کا حکم، جو جہاد چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ یہ خطبہ قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے ایک معیار ہے۔ حوالہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد 5 صفحہ 245۔
سبق آموز نقطہ: خلافت کا انتخاب بتاتا ہے کہ اسلام میں قیادت ذمہ داری ہے، نہ کہ فخر یا عیش۔ حضرت ابو بکر کا کردار سادگی، عدل، عاجزی اور خوف خدا سے بھرپور تھا۔ ان کا خطبہ ایک حکمران کے لیے آئینی منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ دعا: اللہم اجعلنا مع الصدیقین وارزقنا قادة عادرین واحفظ امتنا من الفتن، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ایسی ہی ایمان افروز اقصاد کے لیے ہمارا چینل امت لیگیسی سبسکرائب کریں۔ سیزن 2 خلفائے راشدین کی نئی قسط ہر جمعرات شام 7:30 پر نشر کی جاتی ہے۔ اگلی قسط ایپیسوڈ 4 حضرت ابو بکر صدیق ارتداد کا فتنہ اور جنگ یمامہ دیکھنا نہ بھولیے۔ اگلی جمعرات انشاءاللہ۔